بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا، حضور، شاہ بلبک کا قاصد شرف باریابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بلبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جو بلبک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی ایزابیل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی خط پڑھا جس میں بلبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ایزابیل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، ابا حضور، مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیاہ کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بال دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیاہ کر لے جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں، شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی ایزابیل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے کی مبارکباد دینے لگے۔ بلبک مغربی دمشق کا ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی سلطنت بنا لی۔ اس میں سے ایک قبیلہ ملک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا جہاں اب بھی اس شہر کے تاریخی کھنڈرات موجود ہیں، اور اس زمانے میں اس کا نام بلبک تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا تو قوم بنی اسرائیل بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے لگی۔ چنانچہ بلبک کے لوگ بھی بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ 4000 سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لتی بال تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ عرصہ دراز بعد اس ہیکل کو بال دیوتا کا ہیکل کہا جانے لگا۔ بال دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربانی گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے تھے۔ پوجا کے لیے خاص قسم کے ظروف و برتن تیار کیے جاتے تھے۔ لوگ دیوتا پر خوشبوئیں چڑھاتے، بچوں اور مویشیوں کی صحت و سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی اور جلائی جاتی تھیں۔ بلبک کے بادشاہ کا نام اخی اب تھا۔ جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی ایزابیل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بال دیوتا کے مندر کی تعمیر و آرائش زور و شور سے شروع ہو گئی۔ شہر کا چھوٹا بڑا اس کام میں بخوشی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے اس نے خزانے کا منہ کھول دیا تھا۔ رعایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کی بیوی ایزابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بلبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے۔ خوش جشن کا سما تھا۔ بادشاہ شہزادی ایزابیل کو بیاہ کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے تو قفل کھولا گیا اور وہ دونوں ہیکل میں داخل ہو گئے۔
ملکہ ازابیل بال دیوتا کے مجسمے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہو گیا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا۔ وہ احمق لوگ خالق حقیقی کے بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مختلف موسموں میں بال دیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امرائے سلطنت بھی شرکت کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا۔ پوجا کے بعد بال دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے اور نوجوان نے بیوی کی گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی دلدوز چیخیں ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم بخور کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بال دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے۔ اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آ گیا اور وہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، میری جان کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خاوند کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، کیا یہ کیسا مذہب ہے، کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ خاوند اسے دلاسا دینے لگا۔ لڑکی کے دماغ پر اپنے لختے جگر کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بہت بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا واز کر رہا تھا، اے اہل بلبک، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتوں کے واقعات بھول گئے ہو جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اگر بال سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے بال دیوتا کے خلاف واز کرنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے، مگر بوڑھا تشدد کی تاب نہ لا کر راستے میں جاں بحق ہو گیا۔ اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وحدانیت کی تبلیغ دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ کئی سالوں بعد جب کہ ہر طرف کفر و شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بلبک کی طرف بھیجا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ فرماتے، حیرت ہے کہ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کو اور تم سے اگلے تمہارے باپ دادا کا بھی وہی مالک و مستحق عبادت ہے۔
لیکن اہل بلبک نے آپ کی تکذیب کی۔ وہ لوگ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے پریشان تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حق سے نہ روک سکی۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر سورہ الصفات میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال دیوتا کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کو چھوڑتے ہو، جو تمہارے رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، مگر اللہ کے مخلص بندے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ الیاس پر سلام ہو، ہم اس طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ بلبک کے بادشاہ اور ہیکل کے کاہن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکے اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغ حق سے روکا جا سکے۔ کیوں نہ الیاس سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے؟ بادشاہ نے کاہن سے پوچھا جس کا نام برشوس تھا۔ اگر اس نے معجزہ دکھایا تو پھر کاہن نے خدشے کا اظہار کیا، پھر دیکھا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا۔ کاہن برشوس نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس پروگرام کے بعد لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا۔ بادشاہ، کاہن اور امرائے سلطنت کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک بیل کو ذبح کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئیں۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید ایمان لے آئیں۔ اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ آپ کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ معجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور بھی کئی لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن کاہن برشوس ایمان نہ لایا اور اس معجزے کو جادو اور نظر بندی کہتا رہا۔ وہ بادشاہ کو بہکانے لگا، حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزے کو غلط رنگ دینے لگا۔ اس نے بادشاہ کو بال دیوتا کے غضب اور غصے خوف زدہ کرتے ہوئے کہا، اگر حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتی۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ کاہن اس طرح کی دلیلیں پیش کرتا اور بادشاہ کو دوبارہ بت پرستی کی طرف دعوت دیتا رہا۔ نتیجے میں 15 دن بعد ہی بادشاہ مرتد ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور بال دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کے پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی۔ کفر و شرک سے اہل بلبک کے کان، آنکھیں اور دل اندھے ہو گئے اور ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ چند سال گزر گئے۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے اہل بلبک پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی۔ اے اللہ، اہل بلبک تیرا نام تک سننے کے روادار نہیں ہیں، تیری نعمتوں کے ناشکرے ہیں، تیرے نبی کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بلبک کے نافرمانوں اور کافروں پر خشک سالی کا عذاب نازل کیا۔ آسمان نے پانی برسانا بارش بند کر دیا۔ چشموں، ندی، نالوں کا پانی زیر زمین چلا گیا۔ فصلیں ویران ہو گئیں، درخت سوکھ کر ٹنڈ منڈ ہو گئے اور ہر جگہ دھول اڑنے لگی۔ لیکن لوگ سیدھے راستے پر آنے کے بجائے بال دیوتا کے آگے جا کر گڑ گڑاتے اور بارش کے لیے دعا مانگتے تھے، لیکن وہ بے جان مجسمہ کیا کر سکتا تھا؟ حضرت الیاس ان کو سمجھاتے اور فرماتے، اے لوگو، کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اس راستے کیوں نہیں چلتے جس میں نشاندہی کرتا ہوں؟ اہل بلبک راہ راست پر نہ آئے اور بھوک پیاس سے مرتے رہے۔ 3 سال اس قحط میں گزر گئے۔ ایک دن لوگوں کو خیال آیا، یہ قحط اور خشک سالی حضرت الیاس علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ ہے، کیوں نہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کسی کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ اپنے رسولوں کا اللہ تعالیٰ خود محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام خود ہی بادشاہی اخیب کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا، اخیب، جس تم پوچھتے ہو اسے کہو نا کہ تم پانی دے، قحط سے نجات دے، نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں پانی دے گا۔ بادشاہ اخیب
نے کہا میں بال دیوتا سے پانی مانگوں گا، میں منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیکل گئے اور گڑ گڑا کر دیوتا سے بارش مانگی، لیکن بال دیوتا کے بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاہن نے انہیں یقین دلایا کہ بادشاہ اور دوسرے لوگوں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور بارش ضرور ہوگی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ تنگ آ کر بادشاہ خود ہی ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کہو بال نے تمہاری حالت پر رحم نہیں کھایا؟ وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ دعا کے فوراً بعد آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا اور گھاس و غلہ اگنے لگا، لیکن وہ لوگ پھر بھی منکر ہو گئے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ اس کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ چھپ گئے۔ آپ اپنی قوم کے بادشاہ سے 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے جو الدم پہاڑ کے نیچے تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنایا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس آئے اور اسے توحید کی دعوت دی۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا، اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد مسلمان نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر پہاڑ کے غار میں 20 یا 40 راتیں چھپے رہے اور معجزانہ طور پر کوا ان کے پاس ان کا کھانا لاتے تھے۔ اسلامی تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں، ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اذیت دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی روح قبض کرنے کی دعا کی۔ اس کے نتیجے میں آپ کے پاس ایک جانور آیا، اس کا رنگ آگ جیسا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردہ دیا اور نورانی لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت ختم کر دی، یعنی آپ کو کھانے پینے کی حاجت و خواہش نہ رہی۔ اس طرح آپ ملکی بھی ہیں اور بشری بھی، ارضی بھی ہیں اور سماوی بھی۔ اور آپ نے الیسع بن اخطوب کو اپنے بعد تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے وصیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم ایک جگہ ٹھہرے تو اچانک ایک آدمی کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحومہ مغفور امت میں سے کر دے۔ میں نے دیکھا تو وادی میں 300 ہاتھ سے زیادہ لمبا قد کا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور کہنا کہ تمہارے بھائی الیاس تم پر سلام کہتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی تو آپ ان کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی اور ان سے بغل گیر ہوئے، سلام کہا، دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے، لہٰذا آؤ دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ پھر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹی، مچھلی، اجوائن تھی۔ پس ان دونوں نے کھانا کھایا، مجھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم معصب بن زبیر کے ہمراہ کوفہ کے قریب ایک جگہ پر تھے۔ میں وہاں ایک باغ میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے داخل ہوا۔ میں نے سورہ الغافر شروع کی، اچانک میرے پیچھے سفید خچر پر سوار ایک آدمی آیا۔ اس نے یمنی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو غافر الذنب کہے تو کہنا، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر۔ جب تو شدید العقاب کہے تو کہنا کہ اے سخت سزا دینے والے مجھے سزا نہ دینا۔ جب تو ذی طول کہے تو کہنا، اے کرم کرنے والے مجھ پر اپنی رحمت کے ساتھ کرم کر۔
جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں باہر نکلا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی ابھی تمہارے پاس سے سفید خچر پر سوار یمنی لباس پہنے ہوئے کوئی آدمی گزرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس سے کوئی شخص نہیں گزرا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام